بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ضروریات زندگی اور پیسہ کمانے کی دھن انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اسے صحیح غلط کی پہچان بھلا دیتی ہے اور انسان اپنی خواہشات اور ضروریات کے آگے اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ دکھائی اور سنائی نہیں دیتا۔ کچھ مجھ جیسے لوگ جو کسی کام سے آڑ نہیں کھاتے، ان کے لیے کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس وہ محنت کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اپنے زور بازو پر، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے غلط راہ پر چلنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ عورتوں سے جب میں ملا تو انہیں اخلاق سے گری حرکتیں کرتے دیکھا تو میرا ضمیر کانپ گیا۔ میں 10,000 درہم لے کر دبئی میں بیوہ عورتوں کے گھر کی صفائی کرتا تھا۔ یہاں کے ملک میں بیوہ عورتیں کیسے اپنی خواہش پوری کرتی ہیں، یہ دیکھنا میرے لیے سہانے روح تھا۔ میں ایک روز صفائی سے لیٹ فارغ ہوا تو اپنی مالکن کے گھر رک گیا۔ وہاں مجھے ضرورت کے وقت رہائش کی سہولت میسر تھی، اس لیے میں نے اس رات خود کو تھکانے کی بجائے وہیں رک گیا۔ مالکن کے کمرے اور رہائش کی جگہ الگ تھی اور میرا سرونٹ روم بالکل الگ تھلگ تھا۔ رات کے وقت میں پانی کے لیے اٹھا تو کھڑکی کے باہر مجھے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں نے پردہ کھسکا کر دیکھا تو میری مالکن رات کے اس پہر گھر سے باہر کہیں جا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر اتنی سخت سردی میں تنہا مالکن کہاں جا رہی تھی۔ مجھے لگا ضرور کچھ غلط ہوا ہے، ضرور کوئی مسئلہ ہے، تبھی مالکن رات کے اندھیرے میں جلدی میں کہیں جا رہی ہے۔ ان کی پریشانی کا سوچ کر مدد کے خیال سے میں تیزی سے چپل پہنتا باہر نکلا۔ میرے باہر نکلنے تک مالکن گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ میں پیچھے نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا خاموشی سے پلٹ کر واپس آ گیا، مگر اپنی ہمدرد فطرت سے مجبور میں ساری رات سو نہیں پایا تھا اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر تکتا مالکن کا انتظار کرتا رہا، مگر ساری رات گزر گئی، مالکن نہیں آئی۔ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ صبح شادی کے وقت جب میری آنکھیں نیند سے بند ہونے کو تھیں، میری مالکن گھر پہنچی۔ میں چونک گیا، غور سے دیکھا تو میری مالکن کے چہرے پر بے حد تھکن پھیلی ہوئی تھی، حلیہ بھی الجھا ہوا بکھرا ہوا سا تھا اور چال میں بھی تھکن نمایاں تھی۔ میں الجھ گیا اور فکر مندی سے اپنی مالکن کو دیکھتا رہا، مگر کچھ بول نہیں سکا۔ تب تو میں نے انہیں آرام کرنے دیا، مگر جب دن ہوا اور مالکن نیند سے اٹھی تو میں نے جھجک کر مالکن سے سوال کر لیا کہ رات کو وہ کہاں گئی تھیں تیزی میں۔ میں چاہتا تھا اگر ان کو کوئی پریشانی یا مشکل ہے تو میں ان کی مدد کروں۔ میرے سوال پر وہ بری طرح گھبرا گئی اور نظریں چرا کر جھوٹ بول دیا کہ وہ اپنی کسی دوست کے ہاں گئی تھی۔ میں جانتا تھا وہ صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی سوال کرتا، وہ سختی سے بولی کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور ان کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہ کروں۔ مجھے مالکن کا رویہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی۔ میں تو ان کی مدد کی خاطر پوچھ رہا تھا، مالکن الٹا مجھ پر ہی برہم ہوگی۔ میں تب تو ان کی سختی پر خاموش ہو گیا، لیکن میں اندر سے ٹھٹک چکا تھا۔ مجھے کبھی کوئی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کام کرتی ہوں گی۔ مجھے یہ فکر تھی کہ وہ اکیلی عورت کس پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ اگلے روز میں پھر سے اسی مالکن کے پاس بہانے سے رک گیا۔ آج میں اپنا انتظام بھی کر کے آیا تھا کہ اگر وہ کہیں سے نکلی تو ان کا پیچھا کر سکوں۔ ضرور ایسا کچھ ہے، ضرور مالکن کو اکیلی اور تنہا عورت سمجھ کر کوئی تنگ کرتا ہوگا یا کوئی پریشانی ہوگی، اور میں اس پریشانی میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بھلے مالکن مجھے ڈانٹے، مگر میں ان کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ رات ہوئی تو میں کھڑکی کا پردہ کھسکا کر باہر دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں تھا آج بھی مالکن باہر جائے گی یا نہیں۔ معمول کے مطابق رات کے دوسرے پہر اسی طرح میری مالکن گھر سے باہر جانے لگی تو میں بھی خاموشی سے جوتے پہنتا ان کے پیچھے نکل گیا، تاکہ مالکن کو معلوم نہ ہو کہ میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں۔ ان کی گاڑی کسی نہایت بڑے بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ میں وہ چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کوئی محل تھا جہاں روشنیوں اور رونق نے دن کا سما کر رکھا تھا۔ اس محل کی نمود و نمائش ہی بتاتی تھی کہ یہ لوگ کتنے پیسے والے ہوں گے، اور میں دل میں سوچنے لگا میری مالکن کا وہاں کیا کام تھا آخر۔ کچھ دیر تک میں باہر کھڑا رہا اس انتظار میں کہ مالکن باہر آئے گی، مگر کافی دیر ہوگی، مالکن نہیں آئی، اور اتنی سردی میں مجھ سے مزید کھڑا ہوا نہیں جا رہا تھا۔ وہاں میرا داخلہ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی سے پلٹ آیا۔ ساری رات اس محل نما گھر اور مالکن کے بارے میں سوچ کر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر نہ جانے رات کے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں نیند سے اٹھا تو مالکن گھر پر موجود تھی۔ میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہا اور اس دوران بھی میرے ذہن میں رات والی بات گھوم رہی تھی، مگر اس بار میں نے مالکن سے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔
اگر میں کچھ پوچھتا تو وہ مجھے اس دن کی طرح پھر ڈبڑ دیتی۔ مگر اس محل میں جب میرا ایک دن جانا ہوا تب میں اس محل کو پہچان گیا۔ یہ تو وہی محل تھا جہاں مالکن رات کے اندھیرے میں چھپ کر آتی تھی۔ میں خوش ہو گیا کہ اس بہانے مجھے اندر جانے کا موقع ملے گا اور میں آج پتہ لگا کر رہوں گا کہ اندر چل کیا رہا ہے۔ جب میں اندر گیا تو حیران رہ گیا۔ یہ محل جیسا باہر سے لگتا تھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اندر سے تھا۔ مجھے پتہ چلا وہ کسی نہایت بڑے امیر کا محل ہے۔ وہاں جا کر میں نے اپنی دوسری مالکنوں کو بھی اس مالکن کے ساتھ دیکھا اور وہ جو کچھ وہاں کر رہی تھیں میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ اپنی خوشی سے وہ سب کر رہی تھیں جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ میں سکتہ زدہ سا ان سب کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ سب دیکھ کر ہی اس کی حالت بگڑ چکی ہوتی، یا شاید ہم پاکستانی اپنی عورتوں کو لے کر اتنے ہی پوزیسو ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری عورتیں اس قسم کے کام کریں۔ یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہوتا۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ غربت کی وجہ سے میرے گھر کے حالات مزید خرابی کی طرف بڑھے تو گھر والوں کی لاکھ کوشش کے باوجود میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور کام کی تلاش کرنے لگا۔ اگر میں پڑھتا تو میرے گھر والوں کو کون کھلاتا؟ میں گھر کا بڑا بیٹا تھا، ابو کو بہت شوق تھا مجھے پڑھانے کا، مگر میں مجبور تھا۔ مجھ سے اپنے گھر والوں کی ایسی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ میں فطری طور پر درد دل رکھنے والا انسان تھا۔ مجھ سے اپنے گھر والوں کے تنگ حالات دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسے میں میرے باپ کا دن بھر مزدوری کر کے میری پڑھائی کا خرچ پورا کرنا میرے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ پاکستان میں ہر جگہ کام ڈھونڈنے کی، مگر یہاں پر بڑی سے بڑی ڈگری والے لوگ بغیر جاب کے پریشان گھوم رہے تھے۔ ایسے میں بغیر تعلیم کے مجھے کون جواب دیتا؟ تبھی مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ دبئی چلے جاؤ، وہاں پر کمائی کے بہت ذریعے ہیں۔ مگر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جانے کا میرا دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے یہاں پر ہی کام ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ مجھے کچھ دن مزدوری کرنی پڑی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اتنی محنت اور مشقت کر کے بھی اجرت بہت کم ہے تو میں نے باہر کے ملک جانے کا سوچا۔ مجھے اندازہ تھا کہ باہر کے ملکوں میں ہم جیسے مزدور طبقہ لوگوں کے لیے کام کبھی کبھی زیادہ محنت طلب اور کچھ ذلت آمیز ہوتا ہے، مگر اجرت بہترین ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر رویہ برداشت کر لیتے ہیں۔ میں بھی سب برداشت کرنے کا سوچ چکا تھا اور اپنے ذہن کو ہر کام کے لیے تیار کر چکا تھا۔ میرے والد نے میری تعلیم کے لیے جو پیسے جمع کر رکھے تھے، میں نے دل کرا کے وہ پیسہ اپنے باہر جانے کا انتظامات میں لگایا اور عرب ممالک کی طرف نکل گیا۔ عرب ممالک میں زیادہ تر لوگ آرام پرست ہوتے ہیں اور ان کے ہاں کام جلدی مل جاتا ہے، پیسہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ میرے باہر جانے کا سن کر میرے والدین مجھ سے ناراض ہونے لگے، مگر میں نے جیسے تیسے اپنے والدین کو منا لیا اور ان کی دعائیں لے کر روانہ ہو گیا۔ مجھے لگا تھا وہاں پہنچتے ہی میرے لیے نوکریوں کا ڈھیر لگ جائے گا، مگر میں غلط تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے پہلے بچے کچھ پیسوں سے اپنے کھانے پینے اور رہائش کا سستا سا انتظام کرنا پڑا، اور اس تگدو میں میرے کئی دن برباد ہو گئے۔ مجھے کچھ جاننے والے ملے تو ان کی مدد سے میں نے رہائش کا انتظام کیا اور کام ڈھونڈنے لگا۔ پہلے مجھے گاڑیوں کی صفائی اور ڈیلیوری بوائے کا کام ملا۔ میں خاموشی سے وہ کام کرنے لگا۔ ایک روز میں نے کسی بیوہ کے گھر ڈیلیوری پہنچائی تو اس نے سوال کرتے ہوئے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کب سے یہ کام کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور کچھ ہی عرصہ ہوا یہ کام کرتے ہوئے۔ نہ جانے کیوں وہ بیوہ عورت بار بار میری جانب متوجہ ہوتی اور مجھے دیکھنے لگتی تھی۔ اس روز تو میں چلا گیا، مگر ہر آئے روز وہ کچھ نہ کچھ آرڈر کرتی اور میرے حصے میں وہ ایریا ہونے کی وجہ سے میں ان کی ڈیلیوری لے کر پہنچ جاتا تھا۔ ان کی توجہ اپنی چیز سے زیادہ مجھ پر ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں ٹھٹک گیا اور مجھے شک سا ہوا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے ہر ضروری اور غیر ضروری چیز آرڈر کر رہی تھی۔ مجھے اب ڈر بھی لگنے لگا تھا، نہ جانے کس مقصد کے تحت وہ آرڈر کے بہانے مجھے روز بلاتی ہے۔ میں منتظر تھا کہ کب وہ اپنا مقصد میرے سامنے لائے گی۔ کچھ دن کے انتظار کے بعد آخر وہ مجھ سے بول پڑی کہ کیا تم میرے ہاں کام کرو گے؟ صرف گھر میں کام کرنا ہوگا، بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی اور پیسے زیادہ ہوں گے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہو گیا، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں فوری مان گیا اور اپنی وہ نوکری چھوڑ کر ان کے پاس چلا گیا۔ کام کیا تھا، بس ان کے گھر کی صفائی کرنا تھی، اور وہاں گھر اتنے صاف اور اچھے بنے ہوئے تھے کہ میرے لیے یہ کام مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ دکھنے میں وہ بہت امیر لگ رہی تھی، اچھا کھانا پینا اور پہناوا بہترین ہوتا تھا، جیسا کہ عرب عورتوں کو زیورات اور مہنگے لباس کا شوق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ان کی شان و شوکت دیکھ کر
میں حیران رہ جاتا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو کام کرتے تو نہیں دیکھا، پھر ان کا گزر سفر کیسے ہوتا ہے۔ حالانکہ بیوہ ہونے کے بعد یہ الگ سے رہتی تھی، کوئی ان کا خرچہ نہیں اٹھاتا تھا، نہ کوئی ان سے ملنے جلنے آتا تھا۔ یہ 5-7 عورتیں تھیں جو ساری بیوہ تھیں اور ایک ساتھ رہتی تھیں، مگر سب اچھی اور نرم طبیعت کی حامل تھیں۔ ان کے ہاں کام کرتے ہوئے مجھے ان کے ہی توسط سے دوسری بیوہ عورتوں کے پاس بھی کام ملنے لگا۔ میرے دماغ میں ایک چیز جو پھانس کی طرح اٹکی ہوئی تھی کہ آخر مجھے کام دینے کی کیا وجہ تھی۔ میرے جیسے اور بھی بہت لڑکے وہاں کام کر رہے ہوتے تھے، محنتی بھی تھے اور خوش شکل بھی، مگر انہوں نے مجھے ہی کیوں چنا؟ اور یہ راز مجھ پر ایک روز کھل ہی گیا کہ میری مالکن اپنی کسی دوست سے میرے متعلق بات کر رہی تھی کہ وہ لڑکا بہت بدتمیز اور شریف ہے۔ پہلی نظر میں ہی اس کے لہجے نے مجھے مرعوب کیا تھا۔ یہ لڑکا دکھنے میں ہی اپنے کام سے کام رکھنے والا ہے، یہ زیادہ کھوج میں نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے ہمیں آسانی ہوگی۔ ہمیں ایسا ہی لڑکا چاہیے تھا جو ہمارے کام میں دخل اندازی نہ کرے۔ میں اپنی تعریف پر ہی خوش ہو گیا اور اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ آخر ان کے ایسے کون سے راز تھے جس کی وجہ سے انہیں مجھ جیسے کام سے کام رکھنے والے لڑکے کی ضرورت تھی۔ میں واقعی ان کی کھوج میں نہیں پڑتا تھا، نہ ہی کبھی میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا تھا یا وہ کیا کام کرتے تھے۔ مگر کچھ دن مزید گزرے تو مجھ پر ان کے کچھ ایسے انکشاف ہوئے جو میری رونگٹیں کھڑے کر کے۔ ان کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ایسے میں وہ بیوگی اور تنہائی کی ستائی ہوئی عورتیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ راستے اپنا چکی تھی جن کے بارے میں شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنی مالکن کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کے کچھ دن بعد مجھے ایک جاننے والے کے توسط سے کوئی کام ملا، اور جب میں اس دوست کے ساتھ کام کی جگہ پر پہنچا تو مجھے اچانک یاد آیا وہ وہی محل تھا جس میں میں نے اپنی مالکن کو جاتے دیکھا تھا۔ ہم اندر گئے تو پتہ چلا وہاں کا مالک نہایت بوڑھا آدمی تھا اور وہ اتنا امیر تھا کہ اپنا ہر کام وہ پیسوں سے کرواتا تھا۔ میں نے جب کام کا پوچھا تو جو کام مجھے بتایا گیا مجھے جھٹکا لگا تھا۔ میری حالت ہی بگڑنے لگی تھی۔ میں غریب اور مجبور بے شک تھا، مگر ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تذبذب میں گرا ہوا تھا اور ابھی جواب نہیں دے پایا تھا اور بے چینی سے وہیں ٹہل رہا تھا کہ میں نے وہاں اپنی اسی مالکن کو دیکھا۔ وہ اور میری دوسری مالکن بھی وہاں پر موجود تھیں۔ مجھے یکدم خیال آیا کہ آج میں بھی جان لوں کہ وہ وہاں کیوں آتی تھی۔ بوڑھے آدمی کے پاس ہر وقت رونق لگی رہتی تھی اور وہ محفلیں سجائے رکھتا تھا۔ اس کی مہمان نوازی میں بہت ہی امیر مرد اس کے پاس رکتے بھی تھے۔ میں نے اپنی مالکن کو ان مہمان امیر لوگوں کے کمروں میں نکلتے گھستے دیکھا تو کھٹک گیا تھا۔ میں اپنا کام بلائے ان کی جاسوسی پر لگ گیا اور میں نے انہیں ان کمروں میں جو کام کرتے دیکھا تو میرا وجود ساکت رہ گیا تھا۔ بیوگی اور مجبوری کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا یہ راستہ اپنائے ہوئی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے ان پر ترس بھی آ رہا تھا اور افسوس بھی ہو رہا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا وہ کسی پیسے والے مرد سے شادی کر لیتی اور سکون کی زندگی گزارتی۔ میرے دوست نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں اپنی مجبوری میں بھی ایسا کام کرنے کا نہیں سوچ سکتا تھا، حالانکہ پیسہ اتنا مل رہا تھا کہ میں آرام سے اپنی پڑھائی بھی کر لیتا اور اپنے والدین کو بھی سکھی زندگی دے سکتا تھا، مگر وہ کام کرنا میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ اس بوڑھے امیر آدمی کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے میری مدد درکار تھی۔ مجھے اس کے باتھ روم جانے اور وہاں اسے صاف کرنے اور دھونے نہلانے کا کام دیا جا رہا تھا۔ میں یہ کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں جانتا تھا میں انکار کر رہا ہوں، مگر کوئی اور یہ کام آرام سے کر لے گا۔ پیسے کی خاطر کون کسی کا ایسا کام کر سکتا ہے؟ ابھی میں جوان تھا، مجھے اور کام بھی مل سکتے تھے جن میں پیسہ بھی ہوتا اور عزت نفس بھی مجروح نہ ہوتی۔ میں اس گھٹن زدہ محل سے باہر نکل آیا اور خاموشی سے انہی بیوہ عورتوں کے گھر صفائی کا کام کرتا رہا اور اس کام سے ہی پیسہ جمع کر رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی ان بیوہ عورتوں کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کسی ایک کی بات ہوتی تو شاید میں ان سے شادی بھی کر لیتا تاکہ انہیں اپنی خواہشات اور ضروریات زندگی کے لیے ایسے کام نہ کرنے پڑتے، مگر ایسا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ امیر بوڑھا روز کی بنیاد پر گھر میں ایسی محفلیں سجائے رکھتا تھا اور وہ ساری بیوہ عورتیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے اس حد تک مجبور ہو گئی تھی کہ اس بوڑھے آدمی کے بوڑھے دوستوں کو مالش کرتی تھی۔ دراصل ایسی محفلیں سجائی ہی اس لیے جاتی تھی کہ پیسے دے کر خوبصورت عورتوں سے مالش کروائی جا سکے۔ اس مالش کے عوض ان عورتوں کو بہت سارے پیسے مل جاتے تھے جس سے ان کا گزارا آسانی سے ہو جاتا تھا اور وہ اپنی ضروریات کے علاوہ عیش پرستی کا شوق بھی پورا کر لیتی تھی۔ یہ عورتیں بے سہارا تھیں۔ بیوہ ہونے کے بعد جب سب نے ان عورتوں سے منہ موڑ لیے تو یہ لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس حد تک چلی گئیں کہ ہوس پرست بوڑھوں کو مالش کرنے پر مجبور ہو گئی۔
مجھے ان کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ لوگ کس اذیت سے گزرتی ہوں گی اور نہ جانے ان بوڑھوں کی گندی نظریں کیسے برداشت کرتی ہوں گی۔ وہ امیر لوگ اتنے بے حس ہو گئے تھے، ان بیوہ بے سہارا عورتوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے، انہیں تحفظ نہیں دے سکتے تھے، مگر پیسہ دے کر تسکین پوری کر لیتے تھے۔ کسی کو خدا کا خوف نہیں رہا تھا۔ اگر ایک عورت کو طلاق ملتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کے گھر والے بھی ان سے ہر رشتہ توڑ دیتے ہیں اور وہ مجبور ہو جاتی ہے، سڑکوں پر آ جاتی ہے اور اپنے پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے ہر قسم کا کام کر جاتی ہے۔ مجبوری انہیں یہ دیکھنے نہیں دیتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر ان عورتوں کو سہارا دیا جائے تو یہ ایسے کام کرنے پر مجبور نہ ہو۔ میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر میں تو خود ان کے گھر ایک ادنا سا نوکر تھا۔ میں خود ان سے پیسے لیتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ اپنی مالکن کو اس بات کا علم ہونے نہیں دیا کہ میں سب جان گیا ہوں۔ میں انہیں سب بتا کر انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر شاید مالکن جان گئی تھی کہ مجھے سچ پتہ چل گیا ہے۔ اس لیے ایک روز میں صفائی کر رہا تھا کہ تب میری مالکن نے مجھے بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور مجھ سے کہا، احمد میں جانتی ہوں تم ہمارا سچ جان گئے ہو، مگر مجھ سے کچھ کہا نہیں، نہ ہی پوچھا کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں۔ اتنا تو تم بھی سمجھ ہی گئے ہوگے کہ مجبوری انسان سے کیا نہیں کرواتی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کے پاس کوئی پراپرٹی وغیرہ نہیں تھی، بس جاب کر کے اچھے خاصے پیسے کما لیتا تھا اور میں اسی میں خوش رہتی تھی۔ مگر ایک روز اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ پیروں سے معذور ہو گیا اور جاب کرنے کی بھی قابل نہیں رہا۔ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ میرے شوہر کی دوائی، ڈاکٹر کی فیسیں، خرچ اب اور زیادہ بڑھ گیا تھا اور کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ شوہر کو بھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس کی ذمہ داری بھی اب میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے ہمدردی کر کے کچھ رقم دی، شوہر کے زخم کچھ ٹھیک ہوئے، مگر جب وہ رقم بھی ختم ہونے کو آئی تو مجھے گھر سے نکلنا ہی پڑا کام کی تلاش میں۔ مگر ایک جوان خوبصورت عورت کو دیکھ کر ہر کسی کی رال ٹپکتی ہے، سو مجھے ہوس بڑی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھتے تھے کہ میں لرز جاتی تھی۔ میں عبایا پہن کر جاتی تھی، پھر بھی لوگوں کی نظریں میرا ایکس رے کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہو جاتی تھی، مگر حالات ایسے تھے کہ میں گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس دوران مجھے کچھ جگہوں میں کام پر رکھا گیا، مگر کچھ روز کام کرنے کے بعد سب مجھے ہراساں کرنے لگتے تھے اور میں ضرورت مند ہونے کے باوجود مجبوراً وہ کام چھوڑ دیتی تو مجھے بہت محنت طلب کام کرنے پڑتے، جن کی وجہ سے میں بہت تھک جاتی تھی۔ اور جب گھر آتی تو شوہر کے نہ ختم ہونے والے کام، وہ باتھ روم جانے کے لیے بھی میرا محتاج تھا۔ اب میں تھکنے لگی تھی، شوہر کو الگ کچھ بولتی تو بہت غصہ کرتا تھا اور کہتا تھا، تم بس مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو کیونکہ میں معذور ہو گیا ہوں۔ میں جب تک تمہیں کما کر دیتا تھا تم خوش تھی، اب تم کمانے لگی ہو تو احساس جتاتی ہو۔ شوہر کی باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر میں جانتی تھی وہ مزدوری کے باعث چڑچڑا ہو گیا ہے، اسے محتاجی کی زندگی پسند نہیں، اس لیے غصہ کرتا ہے۔ مگر میرے شوہر کو پتہ نہیں تھا، مرد اگر کام کرے تو اس کے لیے اتنے مسئلے نہیں ہوتے، مگر عورت باہر کام کرے تو اسے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سب کی بری نظریں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ عورت کے لیے یہ سب بہت تکلیف دہ ہے، مگر میں شوہر کو یہ سب نہیں بول سکتی تھی۔ میں گاڑیوں کے شو روم میں ملازمت کر رہی تھی، میرا کام بس وہاں صفائی کرنا تھا۔ اب ایک دن وہاں ایک بوڑھا آدمی اپنی گاڑی خریدنے آیا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی، اسے میں اپنے کام کے لیے پسند آ گئی تھی۔ وہ بوڑھا آدمی مجھے ملا تو مجھے محسوس ہوا اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور عیاش طبیعت کا مالک تھا، مگر مجھے بھی اب پیسے سے غرض تھی۔ مجھے اس کے گھر میں کام کرنے کا موقع ملا تو میں بنا سوچے سمجھے حامی بڑھ کر اس کے گھر کام کرنے لگی، اور رات کو یہ مجھ سے اپنے جسم کی مالش کرواتا تھا۔ مجھے بہت رونا آتا تھا، مگر مجبوری انسان سے کیا کیا نہیں کرواتی۔ شوہر کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرا شوہر معذوری کی وجہ سے اتنا دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ بیمار رہنے لگ گیا تھا اور بستر سے لگ گیا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آتا تھا۔ اس کی حالت خراب ہوتے ہوتے موت کی وجہ بن گئی اور وہ ایک روز نہایت خاموشی کے ساتھ وفات پا گیا۔ شوہر کی موت سے میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی، مگر جب ہوش سنبھالا تو معلوم ہوا اب تو زندگی مزید مشکل ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے یہ کام نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی جیسی دوسری بیوہ عورتیں جو غلط کام بھی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر سب نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، ایسے میں نے انہیں اس کام کے بارے میں بتایا اور مجبوراً وہ سب بھی اس کام کے لیے راضی ہو گئی۔ تب سے ہم سب یہی کام کرتی ہیں، مگر دنیا سے چھپ کر، کیونکہ دنیا والے ہماری مدد تو نہیں کر سکتے، مگر ہم پر تنقید اور طنز کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر والے یہ ظالم معاشرہ
ہماری مدد کرتا تو ہم آج یہ ذلت امیز کام نہیں کر رہی ہوتی، مگر اب بھی اپنی عزت بچانے کے لیے ہم ہر حد تک جاتے ہیں۔ مجبور ضرور ہیں مگر خدا گواہ ہے ہم کچھ غلط نہیں کرتے، نہ اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں، نہ خود کو کبھی کسی امیر کی خوص کا نشانہ بننے دیا۔ جتنا ممکن ہوتا ہے خود کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے مالکن روتی چلی جا رہی تھی۔ ان کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بڑھ گیا تھا اور ان کی تکلیف اور درد محسوس کر کے میں بھی اپنی آنسو نہیں روک پایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کوئی بھی عورت اپنی خوشی سے ایسا کام نہیں کر سکتی۔ میں نے ان کی حالت دیکھ کر ان سے کہا، میں بے شک ایک ادنا سا نوکر ہوں مگر عزت کی زندگی دے سکتا ہوں۔ اگر وہ چاہیں تو میں عمروں کا فرق بلائے ان سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میری بات پر وہ ٹھٹک گئی اور بولی کہ تم صرف اس وقت میرے حالات جان کر ترس کھا رہے ہو، بعد میں اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گے اور مجھے چھوڑ دو گے، اس لیے بہتر ہے میں جیسی زندگی جی رہی ہوں جینے دو۔ میں جانتا تھا وہ مجھ پر یقین نہیں کریں گی۔ وہ بظاہر بالکل جوان لگتی تھی مگر ان کی عمر 40 برس تھی اور میں بمشکل 25 برس کا جوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ ہمارے درمیان بہت بڑا فرق تھا مگر وہ مجھے غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا کہ میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ چند دن کے مزے کے لیے کسی عورت کو استعمال کروں۔ میں غریب ہوں مگر بغیرت نہیں ہوں۔ یہ سچ ہے کہ میں ہمدرد فطرت کا مالک ہوں مگر یہ اتنی بری بات بھی نہیں تھی۔ مجھے اپنی بیوی میں یہی خاصیت چاہیے تھی کہ وہ عزت دار ہو اور ہر قسم کے حالات میں اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ باقی سب کو میں نہیں جانتا تھا مگر وہ ایسے ہی تھی، مجبور تھی مگر عزت دار تھی۔ میرے یقین دلانے پر وہ راضی ہو گئی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو سب سچ بتایا تو وہ بھی میرے لیے خوش ہو گئے اور میں نے اپنی مالکن سے نکاح کر لیا۔ اب وہ گھر میں رہ کر اپنا کام خود کرتی ہیں اور میں محنت کر کے کماتا ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی یہیں بلوا لیا ہے۔ وہ میرے والدین کی بھی عزت کرتی ہے اور آئیڈیل بیوی ثابت ہوئی ہے۔ مجھے آج بھی اس امیر بوڑھے سے شدید نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عیاش پرست مردوں کو ہدایت دے کہ وہ غریب اور بے سہارا عورتوں سے ایسے کام کروانے کی بجائے، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کی مدد کریں یا کوئی عزت والا کام ان سے کروائیں کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ ایسی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔